الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. یہ قرآن عظیم سورہ شعراء 19ویں پارے کی آیات ہیں. یہ سورہ شعراء مکی سورت ہے. اس میں اللہ نے نبی علیہ السلام کی قوم کے سامنے جو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھی گزرے ہوئے کچھ پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں. ان کو سمجھایا ہے کہ یہ ہٹ درمی آج کوئی نئی بات نہیں ہے تمہاری. تم سے پہلے بھی اس طرح قومیں گزری ہیں. ان کو ہم نے عزت دی تھی, مال دیا تھا, قوت تھی ان کے پاس. انہوں نے ہمارے انبیاء کو جھٹلایا, ان کی مخالفت کی ہے اپنے اس مال اور دولت کی وجہ سے. تو تم بھی وہی روش اختیار کیے ہوئے ہو, وہی انداز ہے تمہارا جو تم سے پہلے نافرمان قوموں کا تھا. اس ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے خاص کر کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور اس زمانے کے ایک ظالم بادشاہ کا واقعہ بیان کیا کہ ان کو جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا اور ان کو دعوت دی کہ دیکھے زمین اور آسمانوں کا مالک ایک اللہ ہے, جس کے وارث تم نہیں ہو, تمہیں تو اللہ نے اختیار دیا ہے بندے بن کر زندگی گزارو, یہ تمہارے پاس رہے گا, لیکن ہاں مالک بن کر بات نہ کرو. تم مالک نہیں ہو اس زمین کے. اتنا مال اللہ نے دیا تھا, اتنی بڑی بادشاہ تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر وہ اتنے غصے میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کرنے لگا کہ یہ بات تم نے ایسی کیوں کی, میرے پاس قوت ہے, مال ہے, میں مالک ہوں اس علاقے کا, کون ہے جو میری بادشاہت کو چیلنج کرے یا للکارے. اور اس سے پہلے یہ ظالم جو تھا اسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لڑکوں کو ذبح کیا کرتے تھے. اس وجہ سے ان کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے جوان بڑے ہوں گے, ان کے لڑکے جوان بڑے ہوں گے تو مقابلہ کریں گے ہمارے ساتھ, کیونکہ لڑائیاں تو ہمیشہ لڑکے لڑتے ہیں, جوان لڑتے ہیں. بنی اسرائیل کے بچوں کو, لڑکوں کو وہ ذبح کیا کرتے تھے. فرعون جانتا تھا کہ یہ لڑنے والے لوگ ہیں, جوان لڑتے ہیں, اس لیے لڑکیوں کو چھوڑتے تھے کہ لڑکیاں جنگ نہیں کر سکتی. آج کے دور میں اگر فرعون اس قوم کے جوانوں کو دیکھتا تو ان کو کبھی ذبح نہیں کرتا. ان کو تو لمبے لمبے بال رکھنے کا شوق ہے, ان کو تو گلوکار بننے کا شوق ہے, ان کو تو فلم ساز بننے کا شوق ہے, ان کو ڈانسر بننے کا شوق ہے. وہ ڈرتا تھا ان جوانوں سے کہ یہ بڑے ہو کر مقابلہ کریں گے, مجاہد بنیں گے. آج افسوس ہوتا ہے ان جوان بھائیوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ ایک اللہ سے ڈرو, مجاہد بن کر زندگی گزارو. یہ کیا تم نے ہندو اور عیسائیوں کی طرح, یہودیوں کی طرح تم نے اپنے آپ کو اداکار بنایا ہے, فنکار بننے کا تمہیں شوق ہے, ان کے طریقوں پر چلتے ہو, سودخور بننے کا شوق ہے اور ڈرامہ باز بننے کا شوق ہے. تم اللہ کے نیک بندے بن کر, تقوی دار پرہیزگار بن کر زندگی گزارو. زیادہ زندگی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 60-70 سال, زیادہ سے زیادہ رہو گے تو 60-70 سال رہو گے, ہمیشہ نہیں رہو گے. کتنے تم مزے اڑاؤ گے ان مال اور دولت سے, دنیا سے. لیکن آج ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ راستہ چھوڑنے کے بعد, اولیاء نیک لوگوں کا راستہ چھوڑنے کے بعد ہمیں بعض بھائی تانا دیتے ہیں کہ تم اولیاء کو نہیں مانتے ہو. اولیاء کو پاکستان میں کتنے لوگ مانتے ہیں؟
اولیاء ایسے ہوتے ہیں فلمیں بنانے والے، اولیاء ایسے ہوتے ہیں سود خانے چلانے والے، اولیاء ایسے ہوتے ہیں شراب خانے چلانے والے، اولیاء ہمارے وزیر اعظم اور صدر کی طرح ہوتے ہیں، ہمارے گورنر اور وزیروں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ تو یہود و نصارہ کی طرح وزیر ہے، مشیر ہے، کون مانتا ہے؟ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اولیاء کو کوئی نہیں مانتا۔ اولیاء کا ماننے والا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، حلالی ہوگا، حلال خور ہوگا، جو بھی اترتا ہے کروڑوں کا غبن اس کا کیس اس پر بنتا ہے۔ یہ اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ اولیاء کے ماننے والے چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کی طرف آج بلاؤ تو وہی جواب دیا جاتا ہے کہ جی ہم اولیاء کو مانتے ہو اور تم ہمیں اولیاء سے دور کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا، وہ خود بخود اللہ کے کاغذات میں ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، ذالک لمن خشی ربہ، اور جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے اس کو اللہ نے سند دے دیا، ولی اللہ بن گیا، وہ اندھیروں سے نکل گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکل گیا، نائٹ کلب سے نکل کر مسجد میں آ گیا، سود سے توبہ کر کے حلال کاروبار شروع کر دی اس نے، بے پردہ خاتون کی پردہ دار بن گئی، جھوٹ بولنے والا سچ بولنے لگا، یہ روشنی میں آ گیا، یہ اللہ کا ولی بن گیا۔ اللہ نے ان کو دوست بنا لیا۔ دوست بننے کے بعد ان کے سر پر سینگ نظر نہیں آئے گا آپ کو، ان کے ساتھ کچھ اور نشانی نہیں ہوگی، اسی طرح زمیندار، اسی طرح دیکان، اسی طرح دکاندار، اسی طرح مزدور اور کارخانے دار، لیکن روشنی میں آ گیا، اللہ سے ڈرنے والا، کارخانے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے مکان میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، میدان میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جنگ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ جہاں جہاں اسے اللہ نے حکم دیا ہے کام کرنے کا، دیکھیں جنگ کے دوران بھی اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ عورت اور بچے کو قتل نہیں کرو گے، یہ جنگ کے دوران بھی اپنے رب کا حکم مانتا ہے۔ یہاں بھی معاملہ الٹا ہے، یہاں تو جنگ کے دوران بھی یہ شراب پیتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اولیاء کو مانتے ہو تم نہیں مانتے ہو، یہ جنگ کے دوران بھی اس دشمن کی فلمیں دیکھتے ہیں، جنگ کے دوران ان کے ساتھ جنگ بھی ہو رہی ہے اور ان کے فلمیں بھی یہ دیکھ رہے ہیں۔ گھر گھر میں آپ کو یقین نہیں آتا، اولیاء اللہ کے ماننے والوں کو گھروں میں ہندوؤں کی کیسٹیں پڑی ہوئی ہے، بلکہ ہندوؤں کے جوانوں کے کھلاڑیوں کی تصویریں لٹکی ہوئی ہے۔ بےایمان بننے کے بعد حیا اور غیرت بھی ختم ہو گئی ہے، اور یہی لوگ تانا دیتے ہیں کہ تم اولیاء کو نہیں مانتے ہو۔ اولیاء جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام ایسے تھے، تمہاری طرح تھے؟ صحابہ کرام وہ تو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے مجاہد تھے، ان سے دشمنان اسلام ڈرا کرتے تھے، جس طرح فرعون بنی اسرائیل کے بچوں سے ڈرتے تھے کہ یہ جوان ہو کر یہ جہاد کریں گے۔ آج ہمارے ملک میں بے حساب جوان ہے، ان سے ہندو نہیں ڈرتا، ہندو نہیں ڈرتا ہے، للکارتا ہے کہ میدان میں آؤ، یہ نہیں جا سکتا، کیوں؟ اس کو تو شوق ہے، اس کو شوق ہے ہندو کے اس فلم کو دیکھنے کا، یہ کہتا ہے کیسٹ بیچو، کیسٹ نئی فلم کی کیسٹ بیچو تاکہ میں وہ دیکھ لوں۔ کیا لڑنا ہے تم سے، کیا لڑیں گے، کس لیے لڑیں گے؟ ان کا معبود وہاں پر ہے غریب نواز کی شکل میں، معین الدین چشتی کے شکل میں، اور ان کا معبود انڈیا والوں کا، ان کا معبود جو ہے وہ یہاں پر ہے گرو نانک کی شکل میں، ان کا بابا یہاں ہے، ان کا بابا وہاں ہے، ویزے لگاتے ہیں، کیا فرق ہے؟ یہ اللہ والے لوگ تو نہیں ہے، یہ اللہ کو تو نہیں مانتے۔ ان کے بڑے لوگ بھی بے حیا بے شرم شرابی ہے، سود خور اور حرام خور ہیں، کیس بنتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ آج ان کلمہ پڑھنے والے جوانوں سے کیوں دشمن نہیں ڈرتے؟ وہ جانتے ہیں ان کی ساری فلمیں، ساری خبریں ان کے پاس ہے کہ یہ وہ جوان نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، یہ وہ جوان نہیں ہے جو تابعی کی شکل میں ہوا کرتا تھا، تابعین کی شکل میں محدثین کے زمانے میں تھا۔ یہ تو 1400 سال کے بعد یہ مجاور ملنگ بننے والا جوان ہے، یہ اتنا بے ایمان ہو گیا ہے، اتنا بزدل کہ یہ اپنے جیسے مردہ انسان سے ڈرتا ہے، یہ مردہ انسان۔ اسلام میں حکم ہے مردہ تمہیں نظر آئے تو گڑھا کھود کر اس پر مٹی ڈالو، اس کو دفن کر دو، یہ ہونا چاہیے، اس میں ثواب بھی ہے۔
دیکھیں یہاں بھی زندہ مردے میں فرق ہے. زندے پر آپ مٹی ڈالیں گے تو یہ بدتمیزی ہے, بد اخلاقی ہے. یہ زندہ پر آپ مٹی ڈالیں گے یہ گناہ ہے, اور مردے پر آپ مٹی ڈالیں گے ثواب ہے, آپ کو ثواب ملے گا, کیونکہ مردے اور زندے برابر نہیں ہوتے. مردے کے ساتھ آپ بنائی کرتے ہیں کسی کی لاش کے ساتھ, چاہے نماز پڑھنے والا تھا, پڑھنے والا تھا, اذان دینے والا تھا, جو بھی تھا, لیکن وہ مر گیا, آپ مٹی ڈالے آپ کو ثواب ملے گا. یہاں دفن کرنے کے بعد اس کو بڑے رب, اتنے عظیم رب, قدم قدم پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں. بڑا رب ہے, بڑا رب ہے, سب سے بڑا ہے. اور یہاں مردہ جو سب سے چھوٹا تھا, جن سے خاندان والے جان چھڑا رہے تھے, مرنے کے بعد تو چھوٹا ہو جاتا ہے. کون پرواہ کرتا ہے, کون رکھتا ہے؟ 10 بیٹے ہیں کسی مردے کے, آپ کسی سے بھی کہیں کہ جی مرنے کے بعد اس کو گھر میں رکھے, 10 بیٹے انکار کر لیں گے, نہیں جی ہم کیوں رکھے اس کو, بابا تو مر گیا ہے, اس کو قبرستان لے جاؤ. کسی عزیز سے کہو, اس سے کسی دوست سے کہو کہ اس مرے ہوئے دوست کو رکھو, نہیں رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بیکار ہے یہ دنیا اس کی نہیں ہے, یہ تو زندوں کی ہے. اور یہاں پر اس اپنے لیے بیکار سمجھنے والی چیز کو اللہ کے ساتھ برابر کر دیا. یہ اللہ کے برابر ہے یہ, حالانکہ کبھی ان کو کچھ ملا نہیں ہے, ان دروں سے ان سے ملا نہیں ہے. لاکھ یہ کہیں سرکاری ریڈیو سے, اور لاکھ ان کی محفلوں میں, بڑے بڑے وزیر اور مشیر محفلوں میں جائیں, ان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے میراثی لوگ کہ آئیں تیرے در پر تو کچھ لے کے جائیں گے. کیا لے جائیں گے؟ در پر کیا مل سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. کون لے گیا ہے ان کے در سے؟ ان کے دروں پر سوائے اس کے کہ لوگوں کا ایمان برباد ہوا ہے, لوگوں کے عقائد برباد ہوئے ہیں, لوگوں کی عزت پامال ہوئی ہے, ان دروں پر کچھ بھی نہیں ہوتا. در تو صرف ایک اللہ کا ہے, جہاں سے ملا بھی ہے, ملتا بھی ہے, اور ملے گا. ہر دور میں ملا ہے. پرانے لوگوں کو کس در سے ملا؟ اس بابوں سے پہلے لوگوں کو کون سے در سے ملا؟ آدم علیہ السلام کو کون سے در سے معافی ملی؟ نوح علیہ السلام کو کون سے در سے مدد ملی؟ ابراہیم علیہ السلام کو کون سے در سے مدد ملی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کتنے بے حساب پیغمبر, موسیٰ علیہ السلام, اسی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, ان کو کس نے مدد دی ہے؟ اسے ایک اللہ نے بچایا. آخرکار جب وہ ظالم بادشاہ نہیں مانا, موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کیا اور بغاوت کی کہ یہ بات میرے سامنے دوبارہ نہ کرنا, تو پھر ان کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے. انہوں نے مقابلہ بھی کروایا اللہ کی مدد سے, مقابلے میں بھی کامیاب ہوئے موسیٰ علیہ السلام. اس زمانے کے جو ان کے ماہر جادوگر تھے تو وہ ناکام ہوئے. وہ خوش نصیب تھے. اس مقابلے کے بعد فوراً انہوں نے ایمان لایا. ایمان لانے کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنے. اس بات پر بھی وہ ناراض ہوئے. یہ فرعون جو تھے, جابر ظالم بادشاہ, انہوں نے کہا کہ یہ تم نے پہلے سے منصوبہ بنایا تھا, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, یہ تمہارا استاد ہے, یہ پہلے سے تمہارا یہ بنایا ہوا منصوبہ تھا, میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا اور تمہیں اس کے بعد سلیب پر چڑھاؤں گا. ایمان ایسا ہوتا ہے, دیکھیں چند سیکنڈوں کا ایمان ہے. ان لوگوں نے, ان خوش نصیبوں نے کہا قالوا لا تذر انا الی ربنا منقلبون, کہ پہلے بادشاہ سلامت ہے, یہ بات ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے, عقیدہ کیا ہوتا ہے. پہلے تو ہم قبر کے سامنے, بت کے سامنے, ملنگوں کے سامنے جھکتے تھے اور آپ سے امیدیں بناتے تھے کہ آپ کے ہمیں عزت دیں گے, آپ عزت دینے والے بادشاہ نہیں. بات اب ہماری سمجھ میں آ گئی, عزت بھی اللہ دیتا ہے, حفاظت بھی وہی کرتا ہے, وہی ہمارا حقیقی رب ہے. اب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, دبنے والے نہیں ہیں, جس طرح صحابہ کرام نہیں ڈرتے تھے اپنے سرداروں سے, اپنے ان ظالم رشتہ داروں سے. ان خوش نصیب ایمانداروں نے جو اس سے پہلے جادوگر تھے, انہوں نے کہا قالوا لا تذر انا الی ربنا منقلبون, کوئی نقصان کی بات نہیں ہے, ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں. اگر تم مارو گے تو بھی رب کے پاس جائیں گے, اپنی موت مریں گے تو بھی جانا تو اپنے رب کے پاس ہے, ہمیشہ ہم نہیں آئے ہیں. یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی, اس وقت تم سرکش بنے ہوئے ہو, ورنہ تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے, تم بھی یہاں سے خالی ہاتھ چلے جاؤ گے. ہمیں اپنے رب کے پاس جانا, انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا. ہمیں یہ امید ہے کہ اس سے پہلے جو گناہ کی زندگی ہم نے گزاری ہے تو ہمارا رب ہمارے ان گناہ آلود زندگی اور ہماری زندگی کے خطاؤں کو معاف فرما دے گا. ان کننا اول المؤمنین, کہ ہم اپنے اس
آبادی میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم اقرار کرنے والے ہیں، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا۔ اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ایمان لانے والے تو نہیں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم سمجھا نہیں سکتے ہو، دلائل نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن میں پہ در پہ خاص کر کے سورہ شعراء میں یہ واقعات آتے ہیں۔ پیغمبر مخاطب کو سمجھاتا ہے، فرعون کو پیغمبر نہیں سمجھا سکتے، ان کو قائل نہیں کر سکتے، اور بھی دشمنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں، اور وہاں دریا کے پاس جب پہنچتے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے پیچھا کیا ہے فرعون نے اپنے لشکروں سمیت۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی انسان تھے، جس طرح نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے انسان تھے۔ تو آگے چلتے چلتے دریا آیا ہے، سمندر، آگے راستہ نہیں، پیچھے دیکھتے ہیں تو مٹی اڑ رہی ہے۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت پیچھا کر رہے ہیں، اور وقفے سے وہ قریب آ رہے ہیں، اور ہے بھی بڑا ظالم انسان۔ پہلے سے وہ لوگوں کو ذبح کرنے والے، اور اب ان کو معلوم تھا کہ پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا۔ گھبرائے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ پکڑے گئے ہم۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ کہنے لگے کہ ہم پکڑے گئے، یعنی اب ہمارا کیا ہوگا؟ اب تو کچھ دیر کی زندگی ہے، یہ ظالم بادشاہ میں رسیوں سے پکڑ کر اپنے پاس لے جائیں گے اور وہاں ذبح خانے میں ہمیں ذبح کر لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ قال کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، انما یہ ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ ضرور دے گا، کیونکہ میں رب کے حکم سے نکلا ہوں، رب کے حکم سے نکلا ہوں، وہ ضرور مجھے بچائے گا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو لوگوں نے جب برداشت نہ کیا، مکے سے نکلے۔ دیکھیں یہ اس لیے اس قسم کے واقعات بیان کیے کہ اسی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا تھا، یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ توحید جس زمانے میں بھی بیان ہو اسی طرح ہوتا رہے گا۔ مخالفت کا ایک ہی انداز ہے مشرکوں کا۔ نبی علیہ السلام کی بات برداشت نہیں کی تو قتل کا منصوبہ بنایا، اللہ نے خبردار کیا۔ نبی علیہ السلام مدینے کی طرف گئے تو پیچھا کیا گیا، فرعون کی طرح وہ بھی پیچھے آئے، نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہلے تو غار میں پناہ لی ہے۔ غار میں پناہ کے وقت یہ قریب آئے، غار کے دہانے تک آئے، یہاں تک کہ جو صحابی رسول تھے ابو بکر صدیق ان کے ساتھ تھے، وہ بھی اسی طرح یہی الفاظ، یا دوسرے وہ بھی گھبرا رہے تھے کہ ہم پکڑے گئے، قریب ہے ہم پکڑے جائیں گے۔ یہاں بھی وہی خوف ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ خوف تھا۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بھی اسی طرح تسلی دی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، دو ہمیں تیسرا اللہ ہے۔ اللہ کے حکم سے ہم نکلے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کہا کہ میرا رب ضرور راستہ دے گا، اللہ کے حکم سے ہم نکلے ہیں، اللہ نے حکم دیا تھا، وہی بھیجی تھی کہ آپ نکل جائے راتوں رات۔ یہاں پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے کھڑے ہیں، اپنے ساتھیوں سے یہ نہیں کہتے کہ جی آپ کیوں گھبراتے، میں رسول ہوں، اتنے عرصے میں نے تبلیغ کی ہے، میرے پاس لاٹھی بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ گھبرائیں نہیں۔ پہلے تو میں رسول ہوں، میرا ہاتھ پکڑے، میرے پیچھے آتے جائیں، یا موسیٰ کہتے جائیں، پار لگ جائیں گے، سیدھے پار جائیں گے۔ میں پیغمبر ہوں، صرف تم میرا نام لیتے رہو، یا موسیٰ، سیدھے پار لگ جائیں گے، سب کو میں پار لے جاؤں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرا رب راستہ دے گا۔ اور پھر ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رب کیسا راستہ دے گا، ایمان تو تھا کہ راستہ ضرور ملے گا، لیکن کس طرح ملے گا؟ اللہ نے وحی کی کہ آپ اپنی لاٹھی کو اس بھرے سمندر پر، اس کے پانی پر مارو، جس طرح مارا تو اس میں راستے بن گئے اس پر، ایسے خشک راستے پکی سڑک کی طرح، وہ سارے اس میں سے گزر گئے۔ فرعون آیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو پکی سڑک ہے، میں نے تو نہیں بنائی، یہ تو تیار سڑک ہے، بڑا خوش ہوا کہ اب یہ مجھ سے کیسے جائیں گے، اب تو ایک کو پکڑ کر میں سزا دوں گا، اور موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اس کو رسیوں سے باندھ کر ہتھکڑیوں میں جکڑ کر میں واپس لے جاؤں گا، اس سے بدلہ لوں گا، میں اس میدان میں جہاں میں ذلیل ہوا تھا میں موسیٰ سے آج بدلہ لوں گا۔ اتنا ہوش نہیں تھا کہ اللہ کا سچا رسول ہے، اس کو تم اس پر ہاتھ ڈالتے ہو، اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے تم تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کو تو نشہ چڑھا ہوا تھا دنیا داری کا۔ موسیٰ علیہ السلام پار نکلے اور
یہاں جب یہ انہوں نے قدم رکھا ہے وہاں پر بھی سمندر کے گئے ہیں تو سمندر وہ کا پانی ان پر ملا ہے اور سب کو لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا۔ فرعون وہاں چیخنے لگا یاد کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، رب العالمین پر۔ اس سے پہلے یہ رب العالمین کا لفظ اس کے دماغ میں نہیں آتا تھا، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رب العالمین کیا ہے۔ مذاق کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، کون ہے رب العالمین۔ یہاں جب اس نے یہ دیکھا کہ اب تو میں پکڑا گیا تو اب زور زور سے کہتا ہے کہ میں رب العالمین کو مانتا ہوں، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ مالک کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب یہ ایمان اپنے پاس رکھیں، یہ غرق شدہ ایمان اپنے پاس رکھیں۔ اللہ کو خشکی کا ایمان چاہیے، میدان میں ایمان چاہیے۔ اب تو تم ڈوب رہے ہو، اب تو تمہاری جان ڈوب رہی ہے، اب ایسا ایمان اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتا۔ اس طرح اس واقعے میں یہ بھی ہمیں یہ ملتا ہے، اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اگر پہلے کسی کا ایمان تاکی جاتا ہے۔ کسی کی پگڑی اور علم کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے بڑے بڑے پگڑی باندھنے والے اور مدرسے چلانے والے یہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، یہ کرامات کی آڑ میں۔ کرامات زندہ ایماندار کو اللہ دیتا ہے، کرامات زندوں کے پاس ہوتے ہیں، مردوں کے پاس نہیں ہوتے کہ مردوں کے پاس کرامات ہوتے ہیں۔ جنید کا واقعہ مشہور کیا ہے، جنید کے پیچھے مرید جا رہا ہے، وہ یا اللہ کہہ رہا ہے اور یہ یا جنید کہتا ہے، یا اللہ کے ساتھ مرید ڈوب جاتا ہے۔ یہ شیطانوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تاکہ لوگ اللہ کو نہ پکارے، تاکہ لوگ اللہ کو نہ پکارے اور مردوں کو پکارے۔ حالانکہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا، بنی اسرائیل نے بھی اللہ کو پکارا، نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا۔ دیکھیں وہاں بھی پانی کا طوفان آیا، انہوں نے بھی اللہ کو پکارا۔ یونس علیہ السلام پانی میں یہاں تک کہ ڈوب گئے، انہوں نے اس ڈوبتے حالت میں بھی اللہ کو پکارا۔ قرآن تو یہ سمجھاتا ہے۔ اور آج کا یہ پگڑی باندھنے والا دین فروش مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا، یہ کہتا ہے کہ یہ کرامات ہیں، یہ کرامات ہیں یہ۔ حالانکہ یہی کرامات اور یہی معجزات یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نضر بن حارث بیان کیا کرتے تھے۔ آج یہ نضر بن حارث کے ساتھی بن کر وہ پرانے زمانے کے رستم اور اسفنیار کے قصے ہمارے سامنے کرامات اور معجزات کی آڑ میں بیان کرتے ہیں۔ کوئی انسان سمندر پر نہیں چل سکتا، لیکن آج بے حساب لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں یہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسے بھائیوں سے ہم کہیں کہ جی آپ کو تو زیادہ محبت ہے، آپ تو عاشقان فلاں ہے، عاشقوں کا بورڈ لگایا ہے، تو آپ میں سے جو زیادہ بڑا عاشق ہے وہ فلاں، اس کا نام لے کر ذرا اس منوڑے کے پاس سمندر پر چل کر تو دکھائے۔ جس کو دل چاہے، یا جنید کہے، یا عبد القادر کہے، یا علی کہے، یا حسین کہے، یا پیر بابا کہے، جو بھی تمہیں پسند ہو، سمندر پر چلتے ہوئے اس کا نام لے اور دکھا تو دے، ڈوب جائے گا۔ یہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ انسان ڈوب جاتا ہے پانی میں، رب نے ہمارے کہا ہے کہ انسان ڈوب جاتا ہے، پیغمبر ڈوب جاتے تھے، یونس علیہ السلام ڈوب گئے، پانی پر چل کر نہیں دکھا سکا انہوں نے کشتی والوں کو، ڈوب گئے، ڈوب جاتا ہے۔ آگ میں جانے کے بعد آدمی جل جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا تھا، اور یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ یہ خاص ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی آگ میں ہاتھ ڈالے گا، جس طرح آج ان بھائیوں کو یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ تم کیوں ان کو اللہ کا شریک کرتے ہو، مس کلندر کو یا دوسرے مس کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو تم، تو کہتے ہیں جی تم نہیں مانتے ہو، چلو آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کا ہاتھ ڈالے گا، جلے گا۔ یاد رکھیں مسلمان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آگ اللہ نے بنائی اس لیے ہے کہ اس میں جو بھی ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا، اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، یہ معجزے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا۔ جھوٹ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ہاتھ نہیں جلتا، ان سے آپ کسی بھی ملنگ اور پیر سے کہے دکھا کر دیکھیں، آپ ہاتھ ڈال کر دکھائیں، جل جائے گا ان کا ہاتھ۔ سمندر پر چل کر دکھائیں، ڈوب جائے گا، یہ نہیں چل سکتے۔ یہ جھوٹے کرامات ہے، جھوٹے قصے کہانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا، وہ نبی علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، گالیاں
देनी शुरू की और यहाँ तक कि मारना पीटना शुरू किया। मारा पीटा भी है, नबी अलैहिस्सलाम को, साथियों को रस्सियों से बांधा है, जमीन पर घसीटा है, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, इस नियत के साथ कि ये डर जाएंगे दब जाएंगे, ये तौहीद बयान होना यहाँ बंद हो जाएगा, ये शिर्क का राज होगा अल्लाह के घर में। ये 360 बुत जो बाबों के शक्ल में खड़े हुए थे, मुख्तलिफ, ये बारिश बरसाने वाला, ये औलाद देने वाला, ये इज्जत देने वाला, ये मिंबर बनाने वाला, सरदार बनाने वाला, मुख्तलिफ बुत रखे हुए थे, माबूद थे। पाकिस्तान में देखे आप, वो रब हमें वक्तन फवक्तन, वो मेहरबान रब है, वो दिखाता भी है, दिखाता है, लेकिन वो लोग उनसे इबरत लेते हैं जो अक्लमंद होते हैं। दुनिया में हमें दिखाता है, कुरान हदीस के अलावा भी। कुरान हदीस में तो जो कुछ है ये बयान हुआ है, बड़ा आसान अंदाज है, ये पढ़ने वाला समझ जाता है, अपने दाता को पहचान लेता है गौसुल आज़म। लेकिन अगर इस तरह नहीं पहचानता, जिस तरह बाज भाई कहते हैं कि जी कुरान हमारी समझ में नहीं आता, तो बाहर के वाक़यात तो समझ में आते हैं। कुछ अरसे पहले अमेरिका और इराक की लड़ाई हुई है, कौम का गौसुल आज़म वहां था। देखिए अल्लाह ये इस तरह भी बताता है, लड़ाई हुई, चाहिए था कि इस कौम का गौसुल आज़म मुकाबले में आते और हमें पता लगता कि वाकई देखे, एक तरफ से गौसुल आज़म है, दूसरे तरफ से अमेरिका लड़ रहा है। अमेरिका ने मिसाइल फेंके, जिस तरह आम जगह पर मिसाइल गिरता है उसी तरह इनके मजार पर भी गिरा। पाकिस्तानियों ने जुलूस निकालना शुरू कर दिया कि जी हमारे गौसुल आज़म को बचाओ, हमारे गौसुल आज़म को बचाओ। ये कैसा गौसुल आज़म है, अपने आप को नहीं बचा सकते, तुम्हें कैसे बचाएंगे? तो इसमें अगर इनमें अकल होती तो ये ईमान ले आते कि बाकी ये गौसुल आज़म नहीं है इराक वाला, गौसुल आज़म अल्लाह है, वो आग फेंक सकता है, वो इन पर अजाब नाजिल कर सकता है आसमानों से, जिस तरह अब्रहा पर आसमान से कंकरियों की शक्ल में अजाब भेजा। मुकाबले में कोई सफाई नहीं था और अब्रहा को लश्कर समेत तेज नेस कर डाला, खाया हुआ भूसा बना दिया। वो रब किसी को अजाब देना चाहे तो अकेले भी सजा दे सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो गौसुल आज़म और अमेरिका का मुकाबला था, गौसुल आज़म हार गए। अमेरिका वालों ने जुलूस निकाला, हमारे बाबे पर तुमने मिसाइल क्यों फेंका, तुमने बमबारी क्यों की? उन्होंने पाकिस्तानियों का लिहाज करते हुए इनके गौसुल आज़म को छोड़ दिया, वरना सारा मजार तहस कर देते। इसी तरह देखे हर साल वो रब हमें दिखाता है, खास करके पाकिस्तान में भी है। इन दिनों में आप देखिए कितने अरसे से बारिश नहीं हो रही है। ये साल या 2 साल में इस तरह अल्लाह ताला ये ले आता है ये दिन, सारे मलंग, सारे पीर, सारे गदी नशीन, मक्कार सारे खामोश है, बारिश नहीं है पाकिस्तान में। है कोई बाबा जो बारिश बरसाए? है कोई बाबा जो इस मौसम को तब्दील करे? सारे गदी नशीन मक्कार खामोश है। जहां बारिश हुई उसके बाद ये एक गद्दी नशीन, ये मक्कार मलंग निकल आएंगे, जी हमारे बाबे ने बरसाई, दूसरा कहेगा हमारे बाबे ने बारिश बरसाई, फिर ये अपने खारों से, शैतानी खारों से निकल आएंगे। हालांकि आज खामोश है और ये जिनमें अक्सर तो जानवर है, कोई भी इनके पास नहीं जाते कि जी तुम वो जो किस्से कहानियां बयान करते थे किरामत वाले बाबे का, वो किरामत वाला बाबा किधर है? हम पर बारिश बरसाए, हमारी फसल बर्बाद हो रही है, हमारे कुएं खुश्क हो रहे हैं, हमारे चश्मे खुश्क हो गए, हमारे दरिया खुश्क हो रहे हैं, डैम खुश्क हो गए, तुम्हारे वो बाबे किधर गए? तो आप देखेंगे कि आज गद्दी नशीन और मलंग खामोश होगा। जिस तरह मौलवी मक्कार कहता है किसी की औलाद के लिए तावीज देता बेटा होगा, तो बेटे होने पर तो ये खुश होता है ये हमारी तावीज से, बेटी होती है तो ये कोशिश करता है कि चुप जाए कहीं पर, और कहीं पर वो आदमी अगर पकड़ ले रास्ते में सामने आए तो कहता है ये तो अल्लाह का काम है, अल्लाह ने दिया है। जालिम, ये बेटा किसने दिया था? बेटे होने पर तुमने फख्र किया और बेटी हुई तो अल्लाह देता है। वो रब हमें दिखाता है हर दौर में। इसमें पाकिस्तानियों के लिए बड़ा दर्द है जो तौहीद सुनने से नाराज होते हैं कि तुम यहाँ तौहीद बयान नहीं करोगे वरना हम कवाली लगा देंगे, हम इसके मुकाबले में हम कवाली लगा देंगे, ढोल बाजे में अल्लाह और रसूल का नाम शामिल कर देंगे, गाने लगा देते हैं। या अल्लाह की बड़ाई न करो, एक सीधी सी आसान बात है, लेकिन ये कुरान हदीस की बातें हयादार लोगों के लिए, गैरतमंद लोगों के लिए है। ये कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं। अगर किसी गैरतमंद वफादार बेटे के सामने मुखालिफ आदमी भी, दुश्मन भी उसके बाप की तारीफ करे, देखिए इस बात को जरा गौर से सुनना चाहिए कि अगर किसी हयादार वफादार बेटे के सामने उसका दुश्मन भी उसके बाप की तारीफ करे, उसके दादा की तारीफ करे, तो अगर उसमें जरा भी अकल हो तो वो अपने उस मुखालिफ से उस वक्त ये कह सकता है कि खबरदार मेरे बाप की तारीफ न करना, यहाँ से चले जाओ, मेरे दादा की तारीफ न करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो दिल में खुश होगा कि जी मुखालिफ आदमी मेरे बाप की तारीफ कर रहा है, मेरे दादा की तारीफ कर रहा है, वो तो खुश होगा, दिल में खुश होगा वो कि देखे मुखालिफ मेरे बाप दादा की तारीफ कर रहा है।
बाप दादा की तारीफ पर हलाली बेटा खुश होता है, गालियों पर नाराज होता है। और यहाँ पर ये कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की तारीफ ये बर्दाश्त नहीं करते। इनके सामने कोई कहे अल्लाह सबसे बड़ा है, ये कहते हैं खबरदार इधर नहीं बोलना, ये तुम कैसे बंदे हो? अल्लाह को सुलाज़म है यहाँ ये बात नहीं करोगे, अल्लाह मुश्किल कुशा है नहीं ये बात यहाँ नहीं करोगे, अल्लाह गरीब नवाज है ये बात ये बर्दाश्त नहीं करते। ये कैसे नमक हराम बंदे हैं ये। इनके सामने यही बातें तो होती है, सारे अंबिया ने यही बातें इंसानों के सामने की थी कि देखिए ए लोगो अल्लाह से डरो, फत्तकुल्लाह, अल्लाह गौसुल आज़म है, सबसे बड़ा रब है, उससे डरो, हमारी पैरवी करो, हमें देखो हम किस तरह अल्लाह को पुकारते हैं, हमारी तरह अपने रब की बंदगी करो और रब से डरो। लेकिन हर जमाने के जो मुशरिक दुनियादार मफाद परस्त थे, उन्होंने अपने अपने जमाने के अंबिया की ये बात नहीं मानी। यहाँ ये बात नहीं करोगे, अल्लाह मुश्किल कुशा है नहीं ये बात यहाँ नहीं करोगे, अल्लाह गरीब नवाज है ये बात ये बर्दाश्त नहीं करते। ये कैसे नमक हराम बंदे हैं ये। इनके सामने यही बातें तो होती है, सारे अंबिया ने यही बातें इंसानों के सामने की थी कि देखिए ए लोगो अल्लाह से डरो, फत्तकुल्लाह, अल्लाह गौसुल आज़म है, सबसे बड़ा रब है, उससे डरो, हमारी पैरवी करो, हमें देखो हम किस तरह अल्लाह को पुकारते हैं, हमारी तरह अपने रब की बंदगी करो और रब से डरो। लेकिन हर जमाने के जो मुशरिक दुनियादार मफाद परस्त थे, उन्होंने अपने अपने जमाने के अंबिया की ये बात नहीं मानी है, बल्कि वो दुश्मन बने हैं। यही दुश्मनी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कौम वालों ने की, यही दुश्मनी नबी अलैहिस्सलाम से की थी, यही दुश्मनी आज भी आप तौहीद बयान करेंगे तो ये दुश्मनी आपसे भी होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जो कुछ कहा था, मालिक फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतलु अलैहिम नबा इब्राहिम, आप इब्राहिम की खबर इनको दे, इस क़ाल अली अबी व क़ौमी मा ताबुदून, जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये तुम किसकी बंदगी करते हो, किसकी बंदगी करते हो। जानते थे ये नहीं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था कि ये तुम किसकी बंदगी करते हो, या नए आदमी थे, नहीं, ये एक अंदाज होता है समझाने का कि ये क्या चीज है जिनकी तुम बंदगी करते हो। पहाड़ों से पत्थर लाकर तराशते हो तुम, नाक मुंह आंखें बनाकर उसको अपने सामने खड़ा कर देते हो और उसके बाद उसके सामने हाथ बांध कर तुम बंदे की शक्ल में खड़े हो जाते हो। ये क्या चीज है तुम जिनकी बंदगी करते हो। जिस तरह हमारे ये भाई ये अपने हाथों से सीमेंट और रेती और पानी मिलाकर मजार को पुख्ता कर लेते, पक्का कर लेते हैं, जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। सूखने के बाद अच्छी तरह पानी डालते हैं, कुछ दिनों इंतजार करते हैं, सूखने के बाद फिर रंग देते हैं, रंग देने के बाद रंगारंग फिर उसमें पत्थर रखते हैं, फिर झंडे लगाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जी अगर इसमें कुछ नहीं होता तो ये झंडे लगे होते। जालिम, झंडे तो तुमने लगाए, ये रंग तो तुमने दिया है, ये झंडे नीचे से तो नहीं निकल आए। जवाब भी इनका अजीब होता है कि जी अगर इसमें कुछ नहीं होता तो ये झंडे क्यों इस पर लगे हुए हैं, ये इतना बड़ा गुंबद क्यों बना हुआ है। गुंबद भी तुमने बनाया, झंडे भी तुमने लगाए, कवालों को ला लाकर औरतों को नचवाकर ये रश भी तुमने बनाया। ये तो किसी भी चौक पर किसी भी मैदान में जहाँ कोई मजार ना हो, आप इन औरतों को कदरों को नचवाए तो वहाँ भी रश लग जाएगा। रश लगना कोई किरामत तो नहीं है, रश तो मंदिर भी होता है। तो क्या मंदिर में रश हो तो ये हम मान लेंगे मंदिर अच्छी जगह है। इनके दलाइल भी अजीब अजीब होते हैं, काम खुद करते हैं, उसके बाद इसको फिर कियामत का नाम देते हैं कि अगर इसमें कुछ नहीं होता इतने लोग जाते मंदिर में, अगर कुछ नहीं है तो फिर ये इतने हिंदू क्यों जाते हैं, उनकी तादाद तो तुमसे ज्यादा है, बेवकूफ है जाते हैं। मंदिर में जाना कोई अच्छा काम तो नहीं। इसी तरह मजार के पास जाकर उनसे मांगना ये भी अच्छा काम नहीं है। हाँ, मजार के पास जाकर तुम मौत को याद कर सकते हो, किसी बड़े आदमी, छोटे आदमी, नमाजी आदमी, किसी ईमानदार, किसी काफिर के कब्र के पास भी जा सकते हो, तुम्हें मौत याद आ जाएगी। लेकिन वो मांगने की जगह नहीं है, मौत याद आने की जगह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उनसे कहा कि ये तुम किसकी बंदगी करते हो, कालू नाबुदु असनामन फनज़ल्लु लहा आकिफीन, उन्होंने कहा कि हम इन बुतों की बंदगी करते फनज़ल्लु लहा आकिफीन, और हम इसके मलंग बने हुए हैं, आशिक है, हम आशिक है, तुम हमें नहीं रोक सकते हो। हमारे दिलों में इनका एहतराम है, ये मोहब्बत है हमारी इनके साथ। जिस तरह आज कितने लिखे पढ़े लोग होते हैं जी, अपना अपना मजहब होता, अपना अपना तरीका, मोहब्बत की बात है, हमारी मोहब्बत है इनसे। तालिम, तुम्हारी कितनी मोहब्बत है इनसे। ये मोहब्बत तुम्हारी अल्लाह से होनी चाहिए। जो मोहब्बत तुमने मुर्दे से बनाई है तो ये मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से होनी चाहिए। कुरान तो तुम्हें बतलाता है कि मोमिन वो होता है जो अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो
काफिर होते हैं वो तो इनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं मखलूक से जिस तरह अल्लाह से होनी चाहिए, और जो मोमिन होते हैं ये अपने रब के साथ मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं, बड़ा मोहब्बत होता है इनका अपने रब के साथ। तो ये मज़ारों से समझाओ नहीं जी हमारे दिलों में मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है? इन्होंने क्या दिया है तुम्हें? नाखून दिया है, सर पर एक बाल उगाया है तुम्हारे, क्या किया है? दान दिया है तुम्हें, कोई रब बनाया है, तुम्हारे खून का निजाम बनाया है, तुम्हारे अखराज का निजाम बनाया है, कुछ भी नहीं किया। तुम्हें मोहब्बत इससे, और जिसने तुम्हारे हाजमे का निजाम, तुम्हारे अखराज का निजाम, तुम्हारे दिल का निजाम, तुम्हारे दिमाग का निजाम बनाया है, उसको बर्दाश्त नहीं करते हो, उसकी तारीफ तुम सुनना नहीं चाहते हो। इंसान कितना बड़ा नमक हराम बन जाता है जब ये शैतान की बातों में आता है। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि फनज़ल्लु लाकिफीन, हम इसके आशिक बने हुए हैं, हम इसके मुताकिफ हैं, इसी तरह हम करते रहेंगे, आप हमें मना नहीं कर सकते, न हम आपकी बात में आने वाले हैं। ये हम इसी तरह हमें बड़ा शौक है इसका, और बहुत ही सुकून मिलता है हमें इससे, जिस तरह इन नाम निहाद कलमा पढ़ने वालों को सुकून मिलता है मज़ार के पास चिमटा बजाने से, धमाल करने से, तवाफ करने से। इनको नमाज पढ़ने में सुकून नहीं आता, रोजा रखने में सुकून नहीं आता, इनको सुकून आता है मज़ार में जाकर औरतों के दरमियान, गधड़ों के दरमियान नाचने से, वहाँ बैठकर रात गुजारने से, कवाली की महफिल में बैठने से। ईमान है नहीं तो इसलिए सुकून आता है, शैतान इनके दिलों में बैठा हुआ है, वरना मोमिन मुसलमान को यहाँ सुकून आता है, उनको तो अल्लाह की बंदगी में सुकून आता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, मोमिन को तो अल्लाह की बड़ाई से सुकून आता है, अल्लाह की बड़ाई करता है, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़ता है, अस्तगफिरुल्लाह कहता है, तो दिल को सुकून मिलता है। किसी मज़ार में जाकर न ईशा की नमाज पढ़ता है, न फजर की नमाज पढ़ता है, कुत्ते की तरह फजर तक कवाली सुन रहा है, और उसके बाद कवाली खत्म हुआ तो कुत्ते की तरह सो गया, फजर की नमाज नहीं पढ़ता, और ये कहता है कि ये मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ, मुझे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा शौक है। किससे तुम्हें मोहब्बत है? बकौल तुम्हारे अगर ये वलीउल्लाह है तो ये तो फजर की नमाज पढ़ने वाला था। अगर तुम्हें मोहब्बत है तो फजर की नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ो। तुम न ईशा की नमाज पढ़ते हो, न फजर की नमाज पढ़ते हो, न ज़ोहर की नमाज पढ़ते हो, न असर की और न मगरिब की, और तुम कहते हो हमें शौक है, मुझे मोहब्बत है फलां से। ईमानदार मोमिन जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, जो नबी अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, वो तो अपने रब की बात मानते, 5 औकात की नमाज पढ़ते हैं, परहेज़गाराना जिंदगी गुजारते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे ये भी कहा, क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन, कि अच्छा ये बताओ कि क्या ये सुनते हैं जब तुम इनको पुकारते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम मानते थे कि ये नहीं सुनते, लेकिन ये समझाने का एक अंदाज है अच्छे लोगों का, और अक्लमंद इंसान जो होता है वो दूसरों को समझाने के लिए इसी तरह, ताकि वो शुरू से इनको आसानी से इनको लेक्चर दे सके। इनसे कहा कि तुम इनको समझा, सुनते हो जब तुम पुकारते हो, ये सुनते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान था कि नहीं सुनते ये, लेकिन उनको बताने के लिए उन लोगों ने ये कहा और यनफऊनकुम व यदुर्रून, और ये भी कहा कि ये तुम्हें नफा दे सकते हैं, तुम्हें औलाद दे सकते हैं, बारिश बरसा सकते हैं, तुम्हें नुकसान दे सकते हैं, यदुर्रून तुम्हें नुकसान दे सकते हैं, तुम्हारा कारोबार जला सकते हैं, बताओ तुम्हें तुम्हारी औलाद को हलाक कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? देखिए उस जमाने के मुशरिक थे, उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये नहीं कहा बिल्कुल हमें सब कुछ दे, औलाद भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं, बारिश भी बरसा सकते हैं। उन्होंने जवाब कहा, क़ालू बल वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून, नहीं ये इसलिए हम करते हैं कि हमारे बाप दादा ने किया, ये तो हमें विरसे में मिला है, कवाली करना, चिमटा बजाना, ये मेले टेले में जाना, ये हमारे बाप दादा उर्स करते थे, हम भी उर्स करते हैं। ये भी हमारे घर में बाप की वजह से आ रहा है, ये इसका बाप हमारे बाप के घर में आता था और इसका बेटा मेरे घर में आता है। अब तुम एतराज करते हो कि इसके मुंह से, तो जी हमारे बाप के घर में भी इसका बाप आता था, उसके भी मुंह से, वो भी नशा करने वाला था। ये हमारा खानदानी पीर है जो हमारे घरों में आता है, ये बाप दादा की वजह से हम मुरीद बने हुए हैं। आज भी अफसोस होता है, कलमा पढ़ने वालों के घर में गैर लोग अपने सगे बाप को घर से निकाल दिया, अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, उनको खर्चा तक नहीं देता, और कहीं का दूर का पीर बना हुआ है, उसके मुंह से दाढ़ी भी नहीं है, नशा करता है, फिल्में देखता है, अच्छा अच्छा टका जवान है, वो घर में आता है। क्यों आता है? ये हमारा पीर है, ये हमारा पीर है, हम मुरीद है, ये पीरी मुरीदी हक है। और उसके बाद फिर जालिम को समझाओ तो वो कहता है नहीं जी ये तो आदम अलैहिस्सलाम का भी पीर नहीं था, इसलिए उन्होंने वो जन्नत से निकले। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम ने
یہ اللہ کی مشیت تھی آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، اس وجہ سے نہیں کہ پیر اور مرید نہیں تھے، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا۔ جس طرح خطا ہوئی تو بغیر پیر کے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے معاف کیا ان کو، آدم علیہ السلام کو معاف کیا۔ شیطان سے خطا ہوئی تو شیطان نے تکبر کیا، انکار کیا۔ تمہارا کاروبار جلا سکتے ہیں، بتاؤ تمہیں تمہاری اولاد کو ہلاک کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں اس زمانے کے مشرک تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا بالکل ہمیں سب کچھ دے، اولاد بھی دے سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، ماری بھی برسا سکتے ہیں۔ انہوں نے جواب کہا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، نہیں یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کیا، یہ تو ہمیں ورثے میں ملا ہے، قوالی کرنا، چمٹا بجانا، یہ میلے ٹیلے میں جانا، یہ ہمارے باپ دادا عرس کرتے تھے، ہم بھی عرس کرتے ہیں۔ یہ پیر ہمارے گھر میں باپ کی وجہ سے آ رہا، یہ اس کا باپ ہمارے باپ کے گھر میں آتا تھا اور اس کا بیٹا میرے گھر میں آتا ہے۔ اب تم اعتراض کرتے ہو کہ اس کے منہ سے تو جی ہمارے باپ کے گھر میں بھی اس کا باپ آتا تھا، اس کے بھی منہ سے وہ بھی نشہ کرنے والا تھا۔ یہ ہمارا خاندانی پیر ہے جو ہمارے گھروں میں آتا ہے، یہ باپ دادا کی وجہ سے ہم مرید بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی افسوس ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کے گھر میں غیر لوگ اپنے سگے باپ کو گھر سے نکال دیا، اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کو خرچہ تک نہیں دیتا، اور کہیں کا دور کا پیر بنا ہوا ہے، اس کے منہ سے داڑھی بھی نہیں ہے، نشہ کرتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، اچھا آتا کتا جوان ہے، وہ گھر میں آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہمارا پیر ہے، ہم مرید ہیں، یہ پیری مریدی حق ہے۔ اور اس کے بعد پھر ظالم کو سمجھاؤ تو کہتا ہے نہیں جی یہ تو آدم علیہ السلام کا بھی پیر نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وہ جنت سے نکلے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام یہ اللہ کی مشیت تھی آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، اس وجہ سے نہیں کہ پیر اور مرید نہیں تھے، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا۔ جس طرح خطا ہوئی تو بغیر پیر کے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے معاف کیا ان کو، آدم علیہ السلام کو معاف کیا۔ شیطان سے خطا ہوئی تو شیطان نے تکبر کیا، انکار کیا، اس لیے نہ پکڑے گئے۔ آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، جو بھی خطا کرے گا اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ پیری مریدی کی بات نہیں ہوتی ہے، جو بھی خطا کرے اس کی پکڑ ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ شیطان نے انکار کیا، اس کو پکڑا، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ جی پیری مریدی اس کی ضروری ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے اور اپنے سگے ماں باپ کو نکال دیا جائے اور پیروں کو غیروں کو اپنے گھر میں لایا جائے۔ سب سے بڑے پیر ماں باپ ہوتے ہیں، اور ماں باپ میں پھر ماں بڑی پیر ہے جو انسان کو پالتی ہے، خدمت کرتی ہے، اور ان کی جو بچپن میں 2 سال تک انگلی پکڑ کر، کچھ بھی نہیں ہوتا، انگلی پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، جہاں بھی ہے باپ بھی انگلی پکڑ کر اس کو لے جاتا ہے۔ اب یہ جب جوان ہوا، اس میں طاقت آئی، اس کے منہ نکل آئے، تو اب اس ماں باپ کو آنکھیں نکالتا ہے، ماں باپ کو آنکھیں نکالتا ہے۔ اس کو ذرا بھی ہوش نہیں ہوتا کہ یہ 2 سال تک یہ ماں جس کو آج میں آنکھیں نکال رہا ہوں، 2 سال تک اس نے گیلے کپڑے میرے نیچے سے ہٹائے ہیں، اس نے گیلی چڈی نکال کر سوکھی چڈی مجھے پہنائی ہے، اس نے راتوں کو اپنے نیند کو حرام کر کے مجھے حرام کی نیند سلایا ہے۔ آج میں اس کو نکال کر غیر آدمی کو، بڑے مونچوں والوں کو پیر بنا کر لاتا ہوں۔ گمراہ ہو جاتا ہے انسان، بے دین ہو جاتا ہے، نمک حرام ہو جاتا ہے، اور وہ کر کچھ نہیں سکتا۔ وہ آ کر یا تو عزت لوٹ کر چلا جاتا ہے یا مال لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ پھر اکثر یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ جی کیسی مسلمانی ہے، کیسا اسلام ہے، عورت بگا کر لے گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ نے منع کیا تھا، تم نے بات نہیں مانی، غیر محرم کو گھر میں لایا، غیر محرم کو پیر بنایا تم نے، غیر مولوی کو گھر میں لایا، غیر استاد کو گھر میں لایا، پردہ تم نے ختم کیا۔ اللہ نے پردے کا حکم دیا تھا، تم نے اللہ کا حکم نہ مان کر تم نے پردہ توڑ دیا۔ یہی تو ہوگا تمہارے ساتھ۔ تو انہوں نے یہ کہا جواب میں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس طرح کرتے ہوئے، قال فرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا ہے ان کو جن کی تم پوجا کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے گزرے ہوئے پہلے جو باپ دادا ہیں، فإنهم عدو لي إلا رب العالمین، وہ میرے دشمن ہے سوائے رب العالمین کے۔ رب العالمین میرا دوست ہے، وہ میرا رب ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ تو یہ کوئی گستاخی کی بات نہیں ہے، دراصل یہ جو اڈے بنے ہوئے ہیں، یہ مزارات یا شرک، اگر ایک انسان کہے کہ جی مجھے ان سے نفرت ہے، تو یہ بعض لوگوں نے ایک فیشن بھی بنایا کہ جی سختی نہیں ہونی چاہیے تبلیغ میں۔ دیکھتے ہیں ابراہیم ہے جس کو اللہ نے انی جاعلک للناس اماما، انسانوں کا امام بنایا، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے معبودوں کا دشمن ہوں،
اور پھر توڑ کر بھی دکھایا انہوں نے، ایک ایک معبود کو، ایک ایک داتے کو، ایک ایک غوث الاعظم کو، ایک ایک گنج بخش کو انہوں نے توڑ کر بتایا ان کو کیا ہے ان میں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آج ان کے معبود یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ نفع نقصان دے سکتے ہیں، لیکن آج کا کلمہ پڑھنے والا مشرک یہ ڈرتا ہے بابے سے، یہ بابے کے پاس کیوں یہ ٹیپ بند کرتا ہے، یہ بابے کے پاس کیوں یہ خاموش ہو جاتا ہے، پیٹ پیچھے آتا ہے، یہ بابے کے پاس اس کی بیگم دوپٹہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بابا ناراض ہوگا تو نقصان پہنچا دے گا۔ بابے سے تم کچھ اٹھا کر گھر لاؤ گے، بابا ساری رات آ کر تمہیں نیزے سے مارے گا، تمہیں چارپائی سے گرائے گا، تمہیں صوفے سے گرائے گا، نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ بابا یہ بھی کر سکتا ہے، تمہیں آرام کرنے نہیں دے گا، تم نے بابا کے درخت سے ٹہنی کاٹی ہے، تم نے جھنڈا لایا ہے، یہ ان کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ مرا ہوا بابا ایک انسان کے پاس گھر پر آتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ 5 روپیہ ملنگ کو نہیں دیں گے تو انہوں نے مشہور کیا ہے کہ بابا تمہاری گاڑی کلٹی کر دے گا۔ گاڑی کلٹی سے کیا مراد ہے؟ اس میں دیکھے 40-50 آدمی ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں، اتنا بڑا بدماش 5 روپے پر 40 آدمیوں کو مارتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تمہاری گاڑی کلٹی کر دے گا، اور یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ 5 روپے تو آپ 5 روپے نہیں 1000 روپے آپ کسی ڈاکو کو بھی نہیں دیں گے، وہ بھی نہیں مارتا کہ جی 1000 روپے کیا ہے، بعض ڈاکو نہیں مارتے۔ اور یہاں ولی اللہ جنت میں داخل ہونے والا 5 روپے تم نے اس کے ملنگ کو نہیں دیے، وہ تمہاری پوری بس کلٹی کرتا ہے جس میں 100 آدمی ہے۔ تو یہ بابا ہے یا ڈاکو ہے، بدماش ہے، یہ ان کی کرامات ہیں، یہ لوگ مانتے ہیں باقاعدہ۔ یہ کتنے ہمارے بے حساب لکھے پڑے لوگ بھائی ہمارے مانتے ہیں کہ باقی جی اس کی پیٹی میں کچھ ڈالنا چاہیے، اس کے پاس گاڑی جو ہے آہستہ چلانی چاہیے، ضرور ان کو راضی کرنا چاہیے ورنہ ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ مسجد کے پاس ٹیپ ہارن بجاؤ، مسجد کے پاس ٹیپ چلاؤ، مسجد کے پاس کچھ بھی نہ کرو، 5 روپیہ بھی مسجد کی پیٹی میں نہ ڈالو، 1 روپیہ بھی نہ دو، لیکن بابے کو دو ورنہ بابا تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے پوچھا کہ یہ نفع نقصان دے سکتے ہو، خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، نفع نقصان کی دعا میں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن باپ دادا یہ کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اس کے بعد شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام شروع ہوئے کہ جن کو تم پکارتے ان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا ان کو، یہ میرے معبود نہیں ہے۔ تبلیغ ایسی ہوتی ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے کہ 40 دن کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو اور جانے کے بعد تم علاقے میں ذرا بھی نام نہ لو۔ پشاور میں تم نے 4 مہینے گزار لیے اور وہاں پر تم نے پشاور والوں سے پیر بابا کا نام تک نہیں لیا کہ پیر بابا کچھ نہیں کر سکتے۔ کہتے جی توحید تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، کیسی توحید تم بیان کرتے ہو؟ تم نے کبھی ریوڑ میں 50 سال تمہارے ہو گئے، 50 سال میں بقول تمہارے بڑے بڑے علماء آتے ہیں اور جنسوں کے حساب سے تقاریر کرتے ہیں، اس میں ان تقاریر میں 50 سال میں 52 سال میں 1 دن بھی انہوں نے 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ پاکستانیوں کا نقلی جعلی داتا گنج وقت پڑا ہوا ہے، بڑے بڑے ان کے حساب سے علماء آتے ہیں، انہوں نے 52 سال میں 1 دن بھی یہ نہیں کہا کہ رائے کے اجتماع میں حصہ لینے والوں یہ علی اجمیری داتا گنج بخش نہیں ہے، 1 دن بھی نہیں کہا۔ کہتے ہیں ہم توحید بیان کرتے ہیں، تم نے نام تو نہیں لیا ہے، نام نہیں لوگے اللہ کی ہاں تمہاری پکڑ ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام تو کہتے ہیں مجھے نفرت ہے ان سے، تمہارے معبودوں سے۔ تم نفرت کا اظہار تو نہیں کر سکتے، دشمنی نہیں کر سکتے، نام تو لے سکتے ہو کہ یہ معبود نہیں ہے، میں ان کو نہیں مانتا۔ جن تو دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، تم جن تو نہیں، تم سارا دن ہفتے دعائیں کرو گے لیکن عقیدہ خراب ہوگا، ایمان تو اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا الذی خلقنی فہو یہدین، کہ رب العالمین وہ ہے جس پر میں نے ایمان لایا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہدایت دی ہے، ایمان کے راستے پر لگایا۔ یہ ہمارا بھی ایمان ہے، ہم دعا مانگتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کا، سیدھے راستے کا۔ یہ سیدھا راستہ سیدھے جنت میں جاتا ہے، شارٹ راستہ ہے لیکن مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، یہ ہر آدمی اس پر نہیں چل سکتا، یہ بڑے دل والے دلیر لوگ اس پر چل سکتے ہیں، یہ انبیاء چلے ہیں، صدیقین چلے ہیں، صالحین وفادار لوگ چلے ہیں، راستہ تو سیدھا ہے، سیدھے جنت کی طرف جاتا ہے، لیکن اس میں مشکلات اللہ نے رکھی ہے آزمائش کے طور پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور
مجھے ہدایت دی، اسی راستے پر لگایا، والذی یطعمنی ویسقین، اور میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ جو کچھ میں کھاتا ہوں دانا دانا میرے رب کا پیدا کیا ہوا ہے، ایک ایک قطرہ میرے رب کا پیدا کیا ہوا ہے، جو پانی میں پیٹ میں اتارتا ہوں میرے رب کا ہے۔ اے لوگوں، تمہارے معبود نے بھی کچھ پیدا کیا ہے، ایک ایک دانہ جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ میرے رب کا ہے۔ اے لوگوں، تمہارے معبود نے بھی کچھ میوہ پیدا کیا ہے، دانہ پیدا کیا ہے۔ اے پاکستانیوں، تم داتا گنج بخش لوگوں کو کہتے ہو، تم غوث الاعظم کہتے ہو، تمہارے غوث الاعظم اور داتا گنج بخش نے بھی اناج کا ایک دانہ پیدا کیا ہے۔ باجرہ ہمارے رب کا، گندم ہمارے رب کا، چاول ہمارے رب کا، مکئی ہمارے رب کا، پھل مجھے وہی شفا دیتا ہے۔ بیمار ہوتا ہوں، یہ جو دوائیاں ہم کھاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، جڑی بوٹیاں، اس میں یہ علاج شفا اللہ نے رکھی ہے، تو یہ استعمال کرنے کے بعد ہمیں شفا ہوتا ہے تو شفا اللہ دیتا ہے۔ یہ اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، جڑی بوٹیوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو اس کو استعمال کرنے کے بعد ہمارا مرض دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ شفا کس نے دیا؟ جڑی بوٹی نے نہیں، اللہ نے دیا، کیونکہ اس میں طاقت کس نے رکھی تھی؟ اللہ نے دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام بھی بیمار ہوتے ہیں، پیغمبر بھی بیمار ہوتے ہیں، کتنے پیغمبر بیمار ہوئے ہیں، کتنے صدیقین بیمار ہوئے ہیں، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہوئے، یہ تو احادیث کی کتابوں میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے مسجد تک، جس کے لیے فرمایا کہ گھر سے لے کر محراب تک یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ مختصر سا ٹکڑا، اس سے نبی علیہ السلام گزر کر محراب تک نہیں جا سکتے تھے، اتنے کمزور ہو گئے، پیروں میں طاقت نہیں تھی، بیمار تھے وہ۔ نبی علیہ السلام زندہ ہو کر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آخری زندگی میں بیمار ہے، چل نہیں سکتے، اور اتنے کمزور ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے مسواک دیا، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام مسواک نہیں چبا سکتے تھے، تو میں نے مسواک لے کر خود اپنے دانتوں سے چبایا، چبانے کے بعد صاف کر کے نبی علیہ السلام کو دے دیا۔ ساری صحیح حدیث کی باتیں ہیں۔ بیماری میں یہ حال، مسواک تک نہیں چبا سکتے، محراب تک نہیں جا سکتے، مسجد نبی میں گھر سے لے کر محراب تک، اور یہاں عقائد کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جان ان کی نکلی ہے میرے گود میں، نکلنے کے بعد ہاتھ مبارک لٹک گئے، صحیح حدیث کی بات۔ اور یہاں کیا عقائد ہے؟ بڑے بڑے کہتے ہیں علماء جمع ہوتے ہیں، افریقہ سے آتے ہیں، ہندوستان سے آتے ہیں، اور وہ واقعہ کیا سناتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام نے قبر سے پتھر کو توڑ کر، مٹی کو توڑ کر اوپر ہاتھ نکالا اور ہم سے ملا لیا، یہ ان کا ایمان ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہاتھ لٹک گئے، طاقت ختم ہو گئی، ہاتھوں میں طاقت ختم ہو گئی، اتنا منہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ مسواک تک نہیں چبا سکتے تھے، پیروں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے۔ اور ان کے اتنے بڑے بڑے علماء کے اجتماعوں میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ جی انہوں نے پتھر کو پاڑ کر اور مٹی سے، منو مٹی کے تلوں سے اتنا مضبوط ہاتھ تھا، وہ ہاتھ کے بعد کے باہر نکال لیا، اتنی طاقت آ گئی۔ ہم کیسے ان کی بات مانے؟ ہم اپنے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بات کیوں نہ مانے؟ ہم ان جیسا ایمان کیوں نہ لائے جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے وفات کے بعد نہ ہاتھ ملایا، نہ سلام کا جواب دیا ہے، نہ ان کے پاس زندہ حالت میں آئے ہیں اور نہ خواب میں آئے ہیں۔ ہمیں وہ اسلام چاہیے، صحابہ کرام والا اسلام، ہمیں صحابہ کرام والا اسلام چاہیے، ہمیں نظر بن حارث والا نہیں چاہیے، ہمیں رستم و اسفندیار کے قصوں والا اسلام نہیں چاہیے، صحابہ کرام والا سیدھا سادہ اسلام۔ نبی علیہ السلام وفات کے بعد ایک صحابی کے پاس نہیں آئے، ہم اس بات کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صحابہ کے پاس نہ آئے، گھر والوں کے پاس نہ آئے، لڑائی جھگڑے میں اور بیماری میں اپنے صحابہ کرام کی عیادت کے لیے نہ آئے، اور اس پیشور قرآن بیچنے والے، اذان پر پیسے لینے والے، عشق اور محبت کی تعویذیں دینے والے، دوسروں کے بانجی اور بھتیجیوں کو محبوب کو قدموں میں ڈالنے والے، ان کے پاس وہ آ گئے، ان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی کھایا، فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے نبی علیہ السلام، ہر ایک فخر کرتا ہے کہ مارکیٹ بڑھانے کے لیے۔ ان باتوں سے واقعی ان کا فائدہ تو ہوا ہے، ان باتوں سے مولوی طاقت تو بڑھ گیا ہے، لیکن اسلام طاقت چھوٹا ہو گیا ہے ان قصے کہانیوں سے۔ مولوی کی مالی حالت تو اچھی ہوئی ہے، بڑھ گئی ہے، لیکن اسلام کی حالت کمزور ہو گئی ہے ان قصے کہانیوں سے، کیونکہ ان کا قرآن حدیث سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یا تو یہ مشہور ہے کہ یہ مرا ہوا بابا، مرا ہوا، بیمار نہیں، یہ مرا ہوا بابا، اس کو ذرا بھی نہ کمزوری آتی ہے نہ یہ کچھ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ یہاں اپنے پکارا اور یہاں وہاں پر اس نے پتھروں کو توڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، مٹی کو چیرتے ہوئے میزائل کی طرح یہ قبر سے نکل آتا ہے اور نشانہ بنا کر دوبارہ بابا اپنی قبر میں واپس چلا جاتا ہے۔ یہ باتیں ایک مسلمان تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مان لے، بچوں کی باتیں بھی نہیں ہے یہ۔ ایک مردہ بے جان قبر سے میزائل کی طرح نکل آئے، ہندو کے جاز کو نشانہ بنا کر پھر میزائل کی طرح قبر میں چلا جائے، کیسے جائے گا یہ؟ بیماری کی حالت میں خود جا نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، اور وفات کے بعد یہ نکلے۔ یہ کفریہ اور شرکیہ عقائد ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے مرنے سے پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، میں کسی پہلے سے پیغمبر کو نہیں پکارتا، میں کسی کا حوالہ دیتا ہوں، اسی رب کو پکارتا ہوں، مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین۔ اسی طرح نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، صحابہ کرام ہوتے تھے تو وہ تعویذ نہیں پہنتے تھے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام بیماری میں نبی علیہ السلام کو نہیں پکارتے تھے، نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں بیماروں کو کبھی تعویذ نہیں دی، کیونکہ قرآن تو ان پر نازل ہوا تھا۔ آج یہ مکار یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں جی فلاں آیت جو ہے، آیت میں شفا ہے قرآن میں، اگر ہے تو یہ آیت تو نبی علیہ السلام کو معلوم ہوتی، یہ آیت تو صحابہ کرام کو زیادہ معلوم ہوتی، ان کو معلوم نہیں تھا، وہ تو بیماری میں تعویذ نہیں دیتے تھے۔ بچہ ہاتھوں میں جان دے رہا ابراہیم، بخاری کی روایت، جان دے رہا ابراہیم، نبی علیہ السلام کے پاس اگر ایسی آیت ہوتی تو بچے کو لکھ کر لٹکا دیتے اور بچہ بچ جاتا موت سے، بیماری میں شفا ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام کو قرآن میں ایسی آیت یاد نہیں تھی، افسوس کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے پیارے بیٹے بڑا افسوس ہے مجھے کہ تم جدا ہو رہے ہو۔ نبی علیہ السلام کو تو ایسی آیت معلوم نہیں تھی، صحابہ کرام کو ایسی آیت معلوم نہیں تھی، دیوبند بریلی اور حدیث علماء کو معلوم ہو گئے، نہیں یہ قرآنی تعویذ ہے، قرآنی تعویذ ہے، قرآنی تعویذ میں شفا ہے۔ وہ بیماری میں تعویذ نہیں کرتے تھے قرآن سے، وہ کاروبار شروع کرنے کے لیے تعویذ نہیں کرتے تھے، اور یہ آج الف لام میم حام میم یہ آیت لکھ کر یہ تخت اس میں شیشے میں بند کر کے، فریم میں بند کر کے اس کو لٹکا دیتے کہ اس سے یہ کام چلے گا تمہارا۔ اگر اس سے چلتا تو یہ سارے تو تعویذ لکھنے والے مالدار ہوتے، یہ فارسی اور یہ یہودی اور یہ چینی جاپانی کارخانوں کے مالک نہیں ہوتے، یہی الف لام میم حام میم شیشوں میں بند کرنے والے، تعویذ لکھنے والے، یہی آج گاڑیوں کے کارخانوں کے مالک ہوتے، یہی بڑے کاروباری لوگ ہوتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو رب العالمین ہے، سب کو کھلانے پلانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے موت دیتا ہے، وہی میرا رب ہے، اور اس کے بعد وہ مجھے زندہ کرے گا۔ یعنی میرا ایمان ہے کہ میں بھی ایک دن مروں گا، پیغمبر کا ایمان، سارے انبیاء کے لیے موت بھی اللہ نے لکھی ہے، یہ گستاخی کی باتیں نہیں، یہ قرآن کی باتیں، سورہ شعراء، اس لیے آپ کو نام بتایا۔ ہم جب بھی درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہمارے یہ مخالف اور جو نادان دوست ہے تو وہ نہیں سمجھ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو رب العالمین ہے، سب کو کھلانے پلانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے موت دیتا ہے، وہی میرا رب ہے، اور اس کے بعد وہ مجھے زندہ کرے گا۔ یعنی میرا ایمان ہے کہ میں بھی ایک دن مروں گا، پیغمبر کا ایمان، سارے انبیاء کے لیے موت بھی اللہ نے لکھی ہے، یہ گستاخی کی باتیں نہیں، یہ قرآن کی باتیں، سورہ شعراء، اس لیے آپ کو نام بتایا۔ ہم جب بھی درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہمارے یہ مخالف اور جو نادان دوست ہے تو وہ نہیں سمجھتے، اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ رسالے اور اخبارات بیان کرتے ہیں، ہم اس وجہ سے آیتیں بیان کرنے کے بعد ہم سورت کا نام بھی بتاتے ہیں، بھائیوں کو سپارے کا نام بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا شوق ہو تو وہ اگر ہماری نہیں سنتا گھر جا کر وہ اس سورت کو نکال لے، پارے کو نکال لے، خود پڑھے، کسی کے پاس لے جائے کہ جی واقعہ ہمارے رب نے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ تو واقعہ ہمارا پیر اور مولوی غلط کہتا ہے کہ یہ گستاخ ہے کہ کہتے ہیں کہ وفات ہو گئی رسول کی یا ولی کی وفات ہو گئی، یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ انبیاء وفات پاتے ہیں، اولیاء وفات پاتے ہیں، موت تو سب کے لیے اللہ نے لکھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے اللہ نے یہ موت لکھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ مجھے وہی موت دے گا، وہی میرا معبود ہے، وہی مجھے زندہ کرے گا۔ ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن ہم زندہ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، صحابہ کرام نے وفات سمجھ کر ان کو دفن کیا، اور قیامت کے دن اٹھیں گے سارے جتنے بھی انسان یہاں دنیا میں آئے تھے، وفات پا چکے تھے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، تو میرا معبود وہ ہے جس سے مجھے امید ہے کہ میری خطاؤں کو اس دن وہ معاف کر دے گا۔ قیامت کے دن بڑا دن ہوگا، جس دن
इंसानों से हिसाब होगा। इसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुनिया में अपने बाप के लिए सिफारिश की थी, मालिक ने फरमाया कि खबरदार इसके लिए सिफारिश न करो। बाप के लिए देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा बनाने वाले पैगंबरों के बाप दादा अपने बाप के लिए सिफारिश करते हैं तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि इन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, कि फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, कि जब उनको बताया गया कि अल्लाह के दुश्मन तबर्रा मिन्हु, बरात का ऐलान कर दिया, उनके बाद दोबारा इन्होंने सिफारिश नहीं की। मालिक ने खबरदार किया कि न करो। लेकिन क़यामत के दिन बुखारी की रिवायत में आता है कि जब ये अपने बाप को दोबारा बुरे हालत में देखेगा, बहुत ही बुरा हालत होगी इनके वालिद की, तो दोबारा ये कहेंगे या अल्लाह मेरे वालिद है, आज के इस दिन के हिसाब से मेरी हिफाजत फरमा। यानी ये बहुत गलत बात है कि लोग मेरे वालिद की हैसियत से इनको पहचाने और उसकी ये हालत है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वहां दोबारा सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया जाएगा कि काफिरों और मुशरिकों का यही अंजाम होता है, गंदे कीड़े की शक्ल में इनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद गंदे कीड़े की शक्ल में जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इतने करीब तरीन रिश्ते ये हालत है क्योंकि ईमान खराब था, अकीदा खराब था। तो किसी मजार में झाड़ू देना, किसी मजार पर झंडा लगाना, किसी मजार वाले का तवाफ करना या वहाँ ढोल बजाना या कवाली करना और सुनना, ये कैसे एक इंसान को वहाँ कामयाबी दिला देगा या इंसान बच जाएगा? कोई नहीं बच सकता। अल्लाह ईमान को देखता, ईमान जिसका भी खराब होगा, कितने बड़े आदमी का बाप है या बेटा है, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये बच्चों वाली बातें हैं, ये हिंदू और सिखों की बातें हैं कि ईमान हम नहीं लाएंगे, अमल नहीं करेंगे और उसके बावजूद ये से ही बड़े आदमी के कहने से अल्लाह में छोड़ देगा। इंसान बड़ा हो नहीं सकता। इंसान तो बगैर कपड़ों के आता है, बगैर कपड़ों के अपने रब के पास जाएगा। बड़ाई तो खत्म हो जाती है जब एक इंसान बगैर कपड़ों के कहीं खड़ा हो जाए। बड़ाई कहाँ रहती है? ये बड़ाई तो फिर भी कपड़ों से होती है, माल दौलत से होती है, मकान से, गाड़ी से होती है। जब गाड़ी भी नहीं है, मकान भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और कपड़ा भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, तो बड़ाई कहाँ रही? बड़ाई तो नहीं है। फिर तो सारे बराबर हो गए। इलाके का मजदूर और सनतकार, बगैर कपड़ों के मुरीद और पीर, शागिर्द और उस्ताद, तो बड़ाई तो खत्म हो गई। अब तो ईमान को देखा जाएगा, ईमान के बाद अमाल देखे जाएंगे। जिनका ईमान अच्छा होगा और अच्छे ईमान के साथ नेक अमाल किए होंगे तो वही कामयाब होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिर में अपने रब को पुकारा, रब्बी हब्बी हुक्म वाज़िकनी बिस्सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे दानाई अता फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल कर दे। ये दुआ हमें भी करनी चाहिए। सारे अंबिया करते थे क्योंकि सारे अंबिया का ईमान था कि अल्लाह राजी होगा तो हम जन्नत में जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर इंसान अल्लाह की मेहरबानी से, रहमत से जन्नत में दाखिल होगा। सहाबा किराम ने पूछा आप भी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं भी अल्लाह की मेहरबानी से जन्नत में जाऊंगा। जन्नत मेरी नहीं है, मेरा जोर नहीं चलता अल्लाह पर। अल्लाह की मेहरबानी से एक इंसान बंदा मुसलमान अल्लाह की जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए हमें भी इस तरह दुआ करनी चाहिए कि हमारे रब हमें मरना तो हक है, हमें जिंदा रख तो ईमान के साथ जिंदा रख और मौत दे तो ईमान पर मौत दे। फरमाबरदार बनाकर जिंदा रख और ईमान के साथ मौत दे। जो खुशनसीब ईमान पर जिसको मौत आए वो कामयाब है। यहाँ से जाने के बाद हमेशा के लिए जन्नतों में दाखिल कर दिए जाएंगे जहाँ नेक लोगों के साथ इनकी शमूलियत होगी, नेक लोगों के साथ ये शामिल होंगे, अंबिया के साथ मुलाकातें होंगी, फरिश्ते सलाम करने आएंगे और अजीम रब कायनात का खालिक वो दीदार कराएगा। बड़े खुशनसीब होंगे, हर किस्म की नेमतें मौजूद होंगी। ये किस बदले में? दुनिया में बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह को गौसुल आज़म दाता दस्तगीर मुश्किल कुशा बनाया और उसके बाद अल्लाह के भेजे हुए आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल पैरवी करती हुई जिंदगी गुजारी। तो उसके बाद अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, जहन्नम की आग से बचाकर नेमतों से भरे हुए बागात में हमेशा के लिए दाखिल कर दिया। अल्लाह ताला हमें और आप सबको हिम्मत और तौफीक दे कि हम अपने रब की सारी बातें मान ले, नबी अलैहिस्सलाम की मुकम्मल पैरवी करें ताकि वो रब हमसे भी राजी हो जाए और हमें भी दूसरी जिंदगी में हमेशा के लिए नेमतों से भरी हुई बागात में दाखिल करना है।